یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے۔ اب دیکھو راتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں دی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ کہ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، 2-4 دن کی، چل زیادہ نہیں، تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ قبولیت کا خوف، قبولیت ہو جائے تو اچھی نیتیں، اچھے ارادوں کے ساتھ نیک اعمال اور کچھ چیزوں سے بچا جائے، کچھ چیزوں سے بچا جائے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، بچا جائے۔ ایک تو اگر زبان بے قابو ہو نا، لفظ اگر آوارہ ہو، جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے، ان کے جملوں سے خوف آتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن زبان سے تیر برساتے۔ ان کے جملے نہیں ہوتے، ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے۔ ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، اسے جا کے کہہ دو۔ وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر، تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی۔ تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا، زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن علم پڑھے دا مان نہ کریے مات آکھی میں پڑھیا، او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ آپ نیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے؟ آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے؟ آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں، فلانا بانٹتا کچھ نہیں؟ کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ وہ جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی بات! تو کون ہوتا ہے رب کی جنت اور کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے، وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب سب پر کرم فرمانے والا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں۔ لہذا یہ کمزور باتیں کرنا، یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے، ان کا کہیں ذکر نہیں، کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان
نہیں کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں، ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا. تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا. یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا. دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، اور جی اللہ کا فضل ہے، جی اللہ نے بڑی توفیق دیا، جی ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں، جی دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے، جی فلانے کے ساتھ بھی میں. او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے. تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے. ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ. وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا. فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لیں، اگر نہیں پڑھتا تو. اٹھ کے چلا گیا تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی؟ مالک بوڑھا ہو گیا ہے. فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں. بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے. اس لیے بڑے جملے نہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے. لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے. میرا دل کرتا ہے نا یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات. پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے. غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ. آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا. اور حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں. لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں. اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہو تو رب یاد آ ہی جاتا ہے. اور میرے دوست، یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا. اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے. لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے. تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے. وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں. فرماتے تھے نہیں، اگر تو دینے چاہے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں. یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹی ہے، اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ
فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے، بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے بچی کا باپ تو محسن کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، خود نہ جانا، بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا، پیچھے۔ میرے دوست کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں، اس سے نیکیاں۔ اور پھر ایک اور بات، دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ اے سارے وجود دے دھون دے نالوں ایکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی، یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ دل میں بوجھ ہو، عداوت ہو، حسد ہو، لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ۔ اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں، وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے۔ دو مسلمانوں کے، دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے۔ رب کریم فرماتے ٹھہر دو ذرا، ان کے اعمال کو روک دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے۔ ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے۔ کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی، اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا۔ کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں جھوٹنی چاہیے، جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ، لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اس رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے، تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبول ہی تب کرنا ہے۔